بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، یہ ماہ جمادی الثانی ہے. اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اور آج کی اس نشست میں ہم خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور آپ کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لایا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں جو سورہ زمر کی آیہ مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. تفسیر روح المعانی میں اس کو نقل کیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں. قیل والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وصدق به سے مراد وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وصدق به، اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ نے یوں بیان فرمایا والذی جاء بالصدق بالقرآن والتوحید وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سچ لے کر تشریف لانے والے، یعنی قرآن اور توحید پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. والذی جاء بالصدق، کہ جو سچ لے کے آیا وہ سچ کیا تھا؟ وہ اللہ کی کتاب تھی اور اس کی توحید تھی. وصدق به، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، ابو بکر و اصحابہ، وہ حضرت سیدنا ابو بکر اور صحابہ کرام ہیں. اس سے مراد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ امیر المؤمنین شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے: ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سچائی کا لقب ملا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ملا ہے.
جب اللہ کی بارگاہ سے سچائی کا لقب ملا، وہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو ہم نے بس یجنبہ الاتقی الذی یؤتی مال، سب سے زیادہ پرہیزگاری کا لقب بھی اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کر دیا کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ آپ نے شاید یہ حدیث بھی سنی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ جنبش کرنے لگ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جا پہاڑ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پہ کھڑے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی صدیق کا لقب ابو بکر کو ملا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی صدیق کا لقب حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اور پھر جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ سب سے بڑا متقی، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مختلف بے شمار احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال اس بات کی تشریح کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اذا تذکرت شجوا من ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو کسی ثقہ آدمی کے درد عشق کا اگر تو ذکر کرنا چاہے، اگر کسی ایسے انسان کی محبت کا ذکر کرنا چاہے جو اس نے رسول اللہ سے کیا ہے، فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو پھر اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کر، اس کے اسلام کے لیے کارناموں کی وجہ سے تو اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کر۔ خیر البریۃ اتقاها واعدلها الى النبی واوفاها بما حمل، کہ تمام مخلوق سے زیادہ متقی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ واعدلها الى النبی صلی اللہ علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ انصاف پسند اگر کوئی شخصیت تھی واعدلها الى النبی و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسول، اور فرمایا اور وہ دوسرا جو پیروی کرنے والا تھا، جس کی حاضری قابل ستائش تھی اور تمام لوگوں سے اول تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ گویا صحابہ کرام، اللہ کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور پھر صحابہ کرام کے اقوال و اشعار و آپ کے افعال سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے اگر کسی کو سب سے زیادہ مقام دیا جاتا تھا بارگاہ نبوی میں تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذاتی گرامی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ 3 چیزیں پیاری ہوتی ہیں، 3 چیزوں کی بھی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے، جان کی قدر کرتا ہے، اولاد کی قدر کرتا ہے اور انسان مال کی قدر کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی محبت رسول اور ان 3 چیزوں کا کہیں بھی مقابلہ ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے محبت رسول کو ترجیح دی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی اور نہ مال کی پرواہ کی۔ اور مال کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ ابو بکر جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا نحیف اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے کہا کہ ابو بکر تو کیا کر رہا ہے، ایسے غریب لوگوں کو، نادار لوگوں کو تو خرید کر آزاد کر رہا ہے، کسی امیر آدمی کو، کسی جاندار آدمی کو، طاقت والے آدمی پہ مال خرچ کرو کہ مشکل وقت میں وہ تمہارے کام آئے، دنیا کا یہی دستور ہے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے ابتی انما اريد ما عند اللہ، ابا جان مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے کام آئے گا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ان پہ مال خرچ کرنے سے مجھے اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور پھر جب اولاد کی باری آئی تو ایک بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں، اور دوسری بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر غار سور میں جب آپ ہجرت
کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ کھانا پہنچانے کا، دودھ پہنچانے کا کام کیا کرتی ہیں. اور پھر جو بیٹا آپ کا ہے، جب آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت کی، کسی جنگ میں شرکت کی، تو حضرت عبد الرحمن جو آپ کے بیٹے کا نام ہے، کہتے ہیں ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد گرامی ہیں. تو آپ نے کہا بیٹا تو نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تیرا والد گرامی ہوں، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہ پرواہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ خیال کرتا کہ تو دشمن رسول ہے. اولاد پہ بھی محبت رسول کو آپ نے ترجیح دی. مالدار تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، کسی کا مال اس کی ذات کو نفع دیتا ہے، کسی کا مال اس کی اولاد کو نفع دیتا ہے، اور کسی کا مال دوستوں کو نفع دیتا ہے. لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے کہ جس کا مال سلطان دو جہاں کے لیے نفع بخشا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نواز دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ ابا بکر، فرمایا اللہ رب العزت ابو بکر صدیق کی ذات پہ رحم فرمائے. زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، ایک بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا، دار ہجرت کی طرف مدینہ میں مجھے اس نے پہنچایا. اور پھر فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور سیدنا بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا. وَمَا نَفَعَنِي مال ابو مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا اسلام میں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا سیدنا صدیق اکبر کی مال نے، آپ کے مال نے اسلام کو نفع پہنچایا. اور جب محبت عشق کا روپ دار جاتی ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے تمہارے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اگر اس دنیا میں سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک جھلک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا. النظر الی وجہ رسول اللہ کا چہرہ تکنا ہی میرے لیے سب سے قیمتی. اور پھر وما ینطق عن الہوا والے آقا کہ جو اپنی زبان سے کلام الہی بولتے ہیں. اور انہوں نے پھر کیا کہا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، اس دنیا میں کسی نے جہنم سے آزاد کیا ہوا کوئی انسان دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی ذات کو دیکھنا ہے. دوستو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کو ملتی ہیں جب دل میں محبت رسول ہو، سینے میں محبت رسول کا چراغ جل رہا ہو تو اللہ ہر چیز کو عطا کر دیتا ہے. غالباً علامہ جلال الدین رومی نے، مولانا روم نے غالباً یہ کہیں اپنی مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان جس کو اپنی زبان میں بینگا کہتے ہیں، اس کو اس کے آقا نے کہا کہ اندر سے جا کے بوتل لے کے آؤ. تو وہ بینگے کو بعض اوقات دو چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے آقا باہر اندر تو دو بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، دائیں والی لے کے آؤں وہ بائیں والی اٹھا کے لے کے آؤں. اور نے کہا جلیا ایک ہی بوتل ہے اسے اٹھا کے لے آ. اس نے کہا نہیں دو بوتلیں پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا ایک لے آ. پھر ان میں سے اس نے اس جگہ پہ ہاتھ ڈالا جو سایہ نظر آ رہا تھا، وہاں پہ ہاتھ ڈالا، دوسری بوتل ٹوٹ گئی، ٹھوکر لگی، دوسری بوتل ٹوٹ گئی. تو یہ روایت، یہ حکایت بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت ایک ہی بوتل ہے. اگر ان کو دو بوتلیں گردانو گے تو جب محبت رسول کی بوتل ٹوٹ جائے گی تو اللہ کی محبت کی بوتل بھی تم سے ٹوٹ جائے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ نہیں فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے، جب مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو اللہ ہر چیز سے تمہیں نوازتا چلا جائے گا، ہر چیز تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا. اور پھر ایک مقام یہ بھی آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کہے گا تو مجھ سے راضی ہو جا اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام جیسی محبت نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سنتے ادا فرمائے.